بالآخر تم نے ہویا اور سپر کو ان کے سابقہ عہدوں پر بحال کر ہی دیا۔ پیشکار اعلیٰ کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سپرداری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ اگر اجازت ہو تو روزمرہ امور کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ منتخب کیا ہے تاکہ قصر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں۔ تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں۔ تم اہلیت رکھتے ہو، اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے۔ کنگھی کو اگر سرپردگاہ دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے۔ یوزارسی اہل قصر کے لیے مشکل کشا بھی ہے اور قابل اعتماد بھی۔ تعجب ہے، زلیخا اپنے اس خاندانی غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ یقیناً تم نے زلیخا کی حصے ستائش کو بھڑکا کر تمام ساکنان قصر کے حصے ستائش کو بھڑکا دیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزار چیف اس وقت تمام اہل قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میں خود کو ان لطف و عنایات کے قابل نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ اگر عالی جناب پوتیفار اجازت فرمائیں تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ قصر میں تمہیں آمد و رفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آ جا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ شکر گزار ہوں۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ یوزارسیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیت سے ملا کرتا تھا، لیکن اب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظریں چرانے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یوزارسیف کی شرم و حیا کے باعث ہے۔ وہ اب بچہ نہیں رہا، وہ خوبرو حسیناؤں کے چہروں پر نظر ڈالنے کو بے ادبی اور بے حیائی شمار کرتا ہے۔ میں اس کے رویے کو اپنی توہین شمار کرتی ہوں۔ شاید اس سے اس بات کا خوف ہو کہ زلیخا کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ زلیخا اور یوزارسیف کا رویہ غیر معمولی تھا، کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ رات ہو چکی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں، کوئی مخل نہ ہو۔ آپ استراحت فرمائیے، میں یہاں ہوں بانو۔ تم بھی جا سکتی ہو، اس کی ضرورت نہیں۔
خدا بندہ، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. میں کمزور و ناتواں ہوں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان کے فتنوں کے مقابل سوائے تیری کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا. امور کی انجام دہی میں میری تمام تر توضیفات اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا. پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو. چھوڑ دیتی. معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی. دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے. ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھ لیں. اگر یوسف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی. مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں. سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں. وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں. تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے. بہتر. میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز ہی رہے گا. مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں معمول بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں.
اے آمون بزرگ، اگر میں یوزارشیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت ہدیے اور نذرانے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گی۔ میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری مدد فرما، میں اسے چاہتی ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میرا زر خرید غلام ہے، کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے، اتنی رات گئے، ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کروں گی۔ مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آمون کو امانتاً لیے جا رہی ہوں، میں آج رات اسے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں۔ معلوم نہیں کیوں آمون میری مدد نہیں کرتا، کیا میں اس کے معبد کی دیوی نہیں ہوں؟ مانو حضور، اگر آمون کی کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی۔ یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنان مصر پر برتری اور تمام ساکنان قصر پر سروری عطا کی ہے۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کون سی برتری، کیسی سروری؟ اس نے تو مجھے ایک زر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کر دیا ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں۔ زنانے مصر اور ساکنان قصر پر برتری اور سروری، مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کر دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تعجب ہے، آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاچار ظاہر کر رہی ہیں؟ آپ اس قصر کی بانو اور یوزار صرف کے مالک و مختار ہیں۔ ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بجائے محبت کی بھیک مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بروئے کار نہیں لاتی؟ واقعی غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں اس کی متمنی ہوں جو بے شک میرے اپنے دائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم عدولی کی ضرورت بھی نہیں۔ اے آمون بزرگ، اس عبرانی غلام کے حصول میں میری مدد فرما، اگر تو مجھ پر یہ کرم کر کے مجھے یوزارسیف تک پہنچا دے تو میں سینکڑوں سکے معبد آمون کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کروں گی۔ اس کمرے کو بہترین طرز پر مزین کر کے مجھے خبر کرو۔ ستینہ، پھوپھی ذات ستینہ، ستینہ، کیسن کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور؟ نہیں،
यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है?
یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں۔ ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے۔ بانو زلیخا کا حکم ہے؟ درود بر بانو زلیخا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہو کہ غلام کو چاہیے اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ کیا اب تک اطاعت میں کوئی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے خود کو تمہارے لیے آمادہ کیا ہے۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں؟ خیانت؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن اطاعت اور خیانت میں بڑا فرق ہے۔ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تم سے تمہیں چاہتی ہوں۔ آپ کے شوہر سالہ سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں؟ تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا ممنون و مشکور ہوں، لیکن کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلہ گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں؟ تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلہ دینا ہوگا، اور بحیثیت غلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو۔ جس نے آپ کو مجھ پر مہربان کیا وہ میرا خالق ہے، اور میں آپ سے کہیں زیادہ اور آپ سے بہت پہلے اس کے لطف و کرم و عنایات کا احسان مند ہوں۔ میں نے خود کو عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں گرا ڈالا صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے، اور اب میں دستبردار ہونے والی نہیں۔ میں اپنے عصمت اور نجابت کے گوہر کو ان عارضی عیش و عشرت سے نہیں بدلوں گا۔ میرے اور تمہارے سوا اس راز سے کوئی باخبر نہیں ہوگا۔ اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے؟ اچھا تو تمہیں خداؤں سے خوفزدہ ہو، مجھے بھی اس سے حیا آ رہی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں تمہاری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، مجھے معاف کر دینا امون بزرگ۔ آپ وہ ہمارے گناہ کا شاہد نہیں ہے۔ مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے۔ اس دھاتی مجسمے کا خوف حماقت و نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو؟ تم جیسے سینکڑوں کو تو میں اپنی ٹھوکر پہ رکھتی ہوں۔ تم تو میرے گھوڑوں کی غلاظت تک صاف کرنے کے قابل نہیں، اور آمون بزرگ کی اطاعت کو حماقت کی علامت سمجھتے ہو؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کہ میری اطاعت کرو، ورنہ میں تمہیں یہی دفن کر دوں گی۔ کچھ بھی ہو میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو، بس۔
آپ جیسوں سے نپٹنے کے لیے تنبیہ اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہے. سخت سزا ہی عزیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے. ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. زلیخا جیسوں سے تنبیہ اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آیا، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے. اس شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے. دروازے کی جانب بھاگو. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو. خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے. سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ وائے ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے. دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں. میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا. علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں. میرے غصے کو مزید ہوا مت دو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ گنہگار کون ہے. میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دے گی. پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو. مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی. انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا. میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں. تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، کاری ماما گواہ ہے. سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے. اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی. آپ اس غلام کی باتوں پر یقین تو نہیں کرو گے نا؟
अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहां बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। रहने दो ना मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा शाहिद है। कहां है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो न मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और न ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरी ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मेरी इन तमाम तर खिदमात के खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूं, कि इस बच्चे को यहां बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पोतीफार। ये रही मेरी फूफीजा सकीना और ये है कसी। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुत्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुत्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर
बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी राज में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा, कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत भी हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने न सिर्फ साकिनीन या कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे काहिर मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए। खुद ब खुद? मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूसुफ कौन है? सकीना, सेतिना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाकया पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना।
اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے؟ کافی عرصے سے زلیخا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. میں نے خود قصر میں دیکھا. جب میں نے یوزارسف سے متعلق بات کی تو زلیخا بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی. پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. کہاں اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گرا ڈالا. ہمسر آمون اور مصر کے خدائے عظیم اور معبد کی دیوی خود ایک غلام کی اسیر ہو گئی، اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام کی. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. قائد اعظم مالی جناب آنخ مہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے. زلیخا اور پوتیفار کو اتنی آسانی سے اس واقعے سے چھٹکارا نہیں ملنا چاہیے. ہاں، جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے. کیا بتایا نہیں تھا کہ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں؟ دفع ہو جاؤ.